چھڑیا اور سارے لوگ آج سرکار برہان ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا تحفہ پیش کر رہے ہوں گے، لیکن فیضان مدینہ میں جناب ہمارے مخلص گرامی ظفر بھائی کے توسل سے، ان کی معرفت سے سرکار نے ان کے دل کو ایسا نوازا کہ انہوں نے ایک راستہ بنا کر کے پہلی بار فیضان مدینہ میں سرکار برہان ملت کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگوں کو حاضر کر دیا۔ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے سرکاروں کا فیضان برسے اور اچھا نہ لگے؟ سرکاروں کا فیضان برسے اور ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو دوستو آج ہم لوگ اپنی خوشیوں پہ جتنا ناز کریں بہت کم ہے۔ یہ بہت دنوں سے تمنا تھی کہ سرکار برہان ملت کا فیضان جس طرح پورے ہندوستان میں برس رہا ہے فیضان مدینہ میں بھی برسے، اور سرکار نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ آج سرکار برہان ملت، سرکار محمود ملت، سرکار حامد ملت اور فیضان اعلیٰ حضرت کا فیضان برس رہا ہے۔ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج ہم لوگ واقعی میں جو بیٹھے ہیں سرکار برہان ملت کی بارگاہ میں نذرانہ خلوص و عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ فیضان مدینہ کے مطلب سمجھتے نہیں، مدینے سے فیضان جاری ہے، اور جہاں سے مدینے سے فیضان جاری ہو تو پھر کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہنا کیا ہے؟ تو دوستو زیادہ میں وقت نہیں دوں گا، چونکہ ہمارے بہت سارے مداحت خان رسول یا شورا اسلام آپ تک بہت سارے کلام پہنچا چکے ہیں کہ نہیں؟ عادت کے مطابق جس محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں کے جو برکات ابھی برکاتوں کا بارشیں ہو رہی ہے، بس اس پر دو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم ربی کا کپڑا سے دور مت لگے گا، رم جھم رحمت کی برسات، الحمدللہ، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور عقیدت کا شعر ہے، ایسا لگے گا کہ ایک دم سمجھ لیں کہ اگر کسی کے دلوں میں جنگ لگ گیا ہوگا تو میٹر ابھی صاف ستھرا ہو جائے گا اور پورا سال یہ نیکیوں کا میٹر چالو ہو جائے گا۔ تنہا نہیں
جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، ساتھ میں ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، ساتھ میں ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں فیضان حضور برہان ملت، فیضان حضور برہان ملت، فیضان حضور محمود ملت، فیضان حضور محمود ملت، فیضان حضور حامد ملت، فیضان حضور حامد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام احمد رضا، سبحان اللہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے ساتھ میرے دعاؤں کی بارات ہوتی ہے، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، ساتھ میرے دعاؤں کی بارات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ یہ جھوم رہا ہے کہ نہیں؟ ایمان میں تازگی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے نہیں آئے گی، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر ارے نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں، مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں، مدینے والے داتا کی بات کرتے ہیں، مدینے والے غلام کی بات کرتے ہیں، مدینے والے چاہنے والے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کی صدیق کے اولاد کی بات کرتے ہیں، تو دل تو نہیں جھومے گا، اور دل بھی جھومے گا، ایمان بھی جھومے گا، اور کل کو جگر بھی جھومے گا، اس لیے یہ جھومنے کا جو معاملہ ہے صرف اہل سنت کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ جھومنے والا معاملہ نہیں ہے، اہل سنت کے ساتھ ہے، تو حضرات کہنا یہ ہے کہ آج ہم لوگ حضور برہان ملت اعلیٰ حضرت کے آخری خلیفہ، ملاحظہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کے آخری خلیفہ حضور برہان ملت، کتنا بڑا فیضان ہے دوستو، پورے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا خلیفہ اگر بنایا تو کن کو بنایا؟ حضور برہان ملت کے والد گرامی کو کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک سے ایک عالم تھے، ایک سے ایک مست رنگت، جی ایک سے ایک عالم تھے، ایک سے ایک محدث تھے، ایک سے ایک فقیہ تھے، ایک سے سمجھے کہ فاضل تھے، لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ سچے عاشق رسول تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے تلاش کیا کہ سرکار کو سب سے زیادہ 4 خلیفہ میں ابو بکر صدیق سے محبت تھی، اس لیے پہلا خلیفہ بنایا، اعلیٰ حضرت نے سوچا میں کیوں نہ سرکار کے نقش قدم پہ چلوں، جب اعلیٰ حضرت نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا ہے تو اسی کی اولاد ہے، حضور برہان ملت کے عید الاسلام کو پہلا خلیفہ بنایا اور آخری خلیفہ ان کے بیٹے کو بنایا، کہتی ہے سبحان اللہ، اتنا بڑا فیضان ہے دوستو، فیضان ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ اتنے چاہنے والے ہیں، جتنے لوگوں کو حضور برہان ملت نے بلایا ہے، ایسے نہیں آئے ہیں، بلانے سے آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں، بلانے سے آئے ہیں، جن جن کو حضور سرکار برہان ملت نے اپنی محفل میں بلایا وہ لوگ آئے ہیں اور فیضان پا رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سن لیجئے، یہ تو
اعلیٰ حضرت کے پہلا خلیفہ جو بنے ہیں ان کے والد گرامی، اور آخری خلیفہ حضور برہان ملت۔ اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کہا جبل پور کے اسٹیج پہ کہ سنو، میرا بیٹا حضور مفتی اعظم ہند ہے تو ضرور، لیکن یہ جسمانی بیٹا ہے، اور حضور برہان ملت جو ہے میرا روحانی بیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی کہ یہ برہان ملت جو ہے، یہ برہان پورے دین کے لیے ملت ہے، دین اسلام کے لیے برہان ملت ہے۔ کتنا بڑا فیضان میرے سرکار کے اوپر برسا ہے دوستو، اندازہ لگائیے، فیضان ہے کہ نہیں؟ اور سن لیجیے سرکار دو عالم سے کتنی محبت، پیدائش بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں اور رحلت بھی اسی میں، یہ بھی فیضان ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فیضان ہے میرے دوستو۔ اور سن لیجیے، دیکھیے وقت تو بہت کم ہے، ورنہ حضور برہان ملت کے شخصیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، بہت زیادہ وقت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ کم وقت میں صرف میں خاص باتوں تک آپ کو پہنچا رہا ہوں، خاص باتیں، تاکہ آپ کو سمجھیں کہ حضور برہان ملت کی ذات کیا ہے، اور ان کے ماننے سے اب سمجھ لو ان کے فیضان کا سلسلہ اب چالو ہو گیا، اب ختم نہیں ہوگا، اب ختم ہوگا انشاءاللہ، پھر ہوگا، اسی فیضان مدینہ میں ہوگا، اور اس سے پہنچا کر کے ہوگا، آنے پیمانے پہ ہوگا، شاہداریے سے ہوگا۔ اس لیے سرکار نے اب فیضان کا دروازہ کھول دیا، فیضان کا دروازہ کھول دیا ہے، اور فیضان مدینہ کے چاہنے والوں، اب دروازہ کھول دیا ہوں، اور جتنا دل سے یاد کرو گے اتنا فیضان انتظار ہے، فیضان سے نہاتے چلے جاؤ گے، فیضان سے شرابور ہوتے چلے جاؤ گے۔ جو ناطقہ حضرات ہیں جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کچھ حضور کی تعریف میں پڑھتے تھے تو حضور خوش ہو جایا کرتے تھے۔ وقت کم ہے، شارٹ میں سے سمجھیے، حضور خوش ہو جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک کو دے دیا، حسان کے کاندھے پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، حسان کے کاندھے پہ دے دیا، اور ایک کلام حضور برہان ملت کا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب پیش کیا، اور انہوں نے نہیں کسی اور نے پیش کیا، پوچھا کس نے لکھا یہ کلام؟ کہا حضور برہان ملت نے لکھا ہے یہ کلام۔ کہا بلاؤ بلاؤ یہاں میرے پاس بلاؤ۔ اللہ اکبر، کلام پڑھنے والا کوئی پڑھا، لیکن بولے سرکار اعلیٰ حضرت اور یہ کلام برہان نے لکھا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے لکھا ہے۔ سامنے بلائے، کہا یہ تو نے لکھا ہے؟ کہا سرکار میں نے لکھا ہے۔ کہا سنو سنو، یہ کلام جو تو نے لکھا ہے ایسا کلام لکھا ہے جس کا جواب نہیں، میرا دل کا طے ہو گیا ہے تم کہتے ہیں اے برہان۔ اور جب ثابت نے پڑھا تھا، حسان نے جب پڑھا تھا تو میرے سرکار نے اپنی چادر مبارک کو دے دیا تھا، لیکن یہ خادم اس نبی کی بارگاہ میں کیا پیش کرے تمہارے پاس؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور حضور برہان ملت کے ساتھ چرچے کا اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا پورے ہندوستان اور پورے بھارت عالم میں بج رہا کہ نہیں بج رہا؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو، لیکن سمجھ لیے کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار برہان حضرت کو کس طرح سے نوازا ہے میرے دوستو۔ کہا برہان یہ کلام جو تو نے لکھا ہے نبی کی بارگاہ میں، تو سرکار جب سنتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو حسان کے کاندھے میں ڈالے تھے۔ میں کیا پیش کروں نبی کی بارگاہ میں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اس سرکار کی بارگاہ میں کلام کو سننے کے بعد میں اپنا امامہ اتارا،
سے نوازا، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور 11 سلسلوں سے نوازا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سرکار برہان ملت کو 11 سلسلوں سے اور 39 علوم سے نوازا، سینہ لبریز کر دیا۔ آج سرکار برہان ملت کا جو ڈنکا اور چرچا پورے ہندوستان میں بتا ہے میرے دوستو، کون نہیں جانتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہے میرے دوستو۔ اور جن لوگوں نے اپنا وابستہ جوڑا ہے، سمجھنے کے بہت قسمت گر انسان ہے کہ ان سے وہ وابستہ ہو گیا ہے، ان سے وابستہ ہو گیا ہے، ان سے مرید ہو گیا ہے۔ جتنی تعریف کرو کم ہے میرے دوستو، ورنہ تو آج تک تو ایسے ایسے پیر لوگ ہیں، ایسے ایسے پیر ہیں جو اگر سجرہ شریف میں یا نسبت کی طرف جائیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی میرے دوستو۔ لیکن انسان چونکہ اتنا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جو جسے بھٹکا دیا، جہاں سمجھنے کی صلاحیت اور تھرمامیٹر تو ہے نہیں، سب کے پاس ہے کیا تھرمامیٹر کہ کون پیر اچھا ہے کون پیر اچھا نہیں ہے، یہ تو علم والا ہی جانتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں کہ ہم کس سے مرید ہوں گے، پیر ہم کو کیسا چاہیے، تو جو سمجھ بوجھ والا ہے تو بوجھ کر کے مرید ہوتا ہے، اور جو سمجھ بوجھ والا نہیں ہے، دکھ ہے، کوئی بھی چلتا پھر سڑک چھاپ رکھا، کوئی بھی مرید ہو جاتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے۔ اور تعداد میں کچھ لوگوں کی بہت زیادہ ہے، اور اچھے لوگ کی تعداد کم، چونکہ اچھے لوگ کی حضوری میں نہیں رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، سڑک چھاپ چھوٹے چھاپ والے مریدوں کو پوچھتے رہتے کہاں پہ جا کے سفر کر کے ہم اپنے میں داخل کر لیں تاکہ مال جمع کرتے رہیں۔ لیکن وہ فیضان جب جائیے گا جبل پور میرے دوستو، پورے ہندوستان میں جا کے دیکھ لیجئے، کوئی خالی کھلانے کا داتا گیری، ارے داتا گیری آتا گیری کہہ لیجئے، کہاں پہ جاری رہتا ہے میرے دوستو بزرگوں، جتنا ہے خالی لوٹنے پہ نہیں، لٹانے پہ لگے رہتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ اکبر، جو بھی جاتا ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے، کوئی زیادہ کا نظرانہ نہیں، کوئی فاتحہ کا نظرانہ نہیں، دیجیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیجیے تو بھی ٹھیک ہے، ارے سرکار سب کو کون فرمائیں گے، کسی کو روکا نہیں جاتا ہے، کسی کو ٹوکا نہیں جاتا ہے، اتنا نظرانہ دیجیے، یہاں اتنا لگتا ہے، وہاں اتنا لگتا ہے، پڑھتا پڑھتا رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کاپی بھی کسی کے نہیں کھلتی ہے میرے دوستو، رجسٹر کون پوچھتا ہے؟ کبھی آئیے اس دربار میں جا کر کے دیکھیے جبل پور میں کیا شان ہے، کس طرح سے جگمگا رہے، اور اسلام کی مطابق میں وہاں سے مل رہی لوگوں کو میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ فیضان ہے سرکار مدینہ، یہ فیضان کس کا ہے؟ سرکار مدینہ کا ہے۔ وہ فیضان جہاں جہاں پہ برسا دیے ہیں دوستو، جب سرکار میرے ہر سبھوں کے لیے عطاگیری کرتے تھے، داتاگیری کرتے تھے، تو ان کا غلام کیوں نہیں عطاگیری کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا میرے دوستوں بزرگوں؟ یہ خادم بھی وہیں سے نسبت رکھتا ہے۔ سرکار برہان ملت کا فیضان ہے میرے اوپر میرے دوستوں بزرگوں، کہ آج میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں، بولنے کی صلاحیت ہے، یہ فیضان بھی برہان ملت کا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اور جو جن کے اوپر بھی برہان ملت کا فیضان برس گیا میرے دوستوں، وہ مالا مال ہو گیا۔ درود سے کوئی اللہم صلی مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں سے محبت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا وہی سچوں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا نہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ ابھی اللہ کو کیا مانے گا میرے دوستوں بزرگوں؟ مانے گا وہ؟ ایسی اوپری دکھاوے والے تو بہت ڈرتے ہیں لوگ اور ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ کیا ڈرنا ہے؟ اوپر دل سے ڈرنے والوں کے لیے مہر لگا دیا ہے، یہ لوگ ڈر کے بھی نہیں ڈر سکتے ہیں میرے دوستوں، ورنہ اگر ڈرتے تو کہتے کہ حضور میری طرف بسر نہیں، سارا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو ڈرے گا وہ کہے گا حضور میرے طرف بسر نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا، حدیث قدسی ہے کہ لولا کان